بنگلہ دیش کی تاریخ جدوجہد، زبان، ثقافت اور آزادی کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج کا بنگلہ دیش کبھی مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، جو 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کا حصہ بنا، مگر دونوں حصوں میں فاصلہ، ثقافت، زبان اور سوچ کا ایک بڑا فرق موجود تھا۔ مغربی پاکستان کی حکومت اور طاقت ہمیشہ اسلام آباد اور لاہور کے ہاتھ میں رہی، جبکہ آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان اکثریت میں ہونے کے باوجود اقتدار سے دور رہا۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس نے لوگوں کے دل میں محرومی اور ناانصافی کا بیج بویا۔ 1952 میں بنگالی زبان تحریک نے تاریخ کا سب سے اہم موڑ لیا۔ جب پاکستانی حکومت نے اردو کو واحد قومی زبان قرار دینے کی کوشش کی تو بنگالی عوام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ڈھاکہ کے طلبہ نے احتجاج کیا، پولیس نے فائرنگ کی اور کئی طلبہ شہید ہوئے۔ یہی حادثہ بنگالی عوام کے دل میں آزادی کی پہلی چنگاری بنا، اور آج یہ دن پوری دنیا میں عام مادری زبان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں دونوں حصوں میں سیاسی اور معاشی اختلافات بڑھتے گئے۔ مغربی پاکستان کی حکومت کے فیصلے ہمیشہ مغربی حصے کے حق میں ہوتے، جبکہ مشرقی پاکستان اپنی اکثریت کے باوجود ترقی میں پیچھے رہتا گیا۔ یہ ناانصافی بنگالی عوام کے اندر شدید غصہ پیدا کرتی رہی۔ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی اور شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے مجوزہ وزیر اعظم تھے، لیکن اقتدار منتقل نہ کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کی بات کبھی نہیں سنی جائے گی۔ 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا، جس سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ پورے ملک میں ہنگامے، جلاؤ، گھیراؤ اور لڑائی چھڑ گئی۔ لاکھوں لوگ جان بچانے کے لیے بھارت ہجرت کر گئے۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے آزادی کی جنگ شروع کر دی، بھارتی فوج نے بھی اس میں حصہ لیا اور پورا خطہ جنگ کا میدان بن گیا۔ بالآخر 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فورسز نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے اور دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش ایک نئے آزاد ملک کے طور پر سامنے آیا۔ یہ آزادی لاکھوں قربانیوں، جدوجہد اور طویل محرومی کے بعد ملی۔ آج بنگلہ دیش تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے، دنیا کی گارمنٹس انڈسٹری میں سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے اور معاشی، زرعی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔